کیا آپ جانتے ہیں میکسیکو میں ایک ایسا آئی لینڈ موجود ہے جہاں ڈرونی اور خوفناک گڑیوں کو ایک درخت سے لٹکایا گیا ہے۔ بہت سے لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ یہ گڑیاں آپس میں بات چیت بھی کرتی ہیں۔ آن ٹی وی کی ویڈیو سے رہیں ہر دم باخبر۔ نمبر 1، دی آئی لینڈ آف دا ڈولز۔ ناظرین، 1950 میں ڈون جولین سنٹانا بریرا نامی شخص ایک آئی لینڈ کی حفاظت کیا کرتا تھا، جس کے بارے میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ ایک دن اسے اس آئی لینڈ پہ پانی میں تیرتی ہوئی ایک لڑکی کی لاش ملی، اور اس لاش سے تھوڑی ہی دور ایک گڑیا بھی تیر رہی تھی۔ جولین نے اس لڑکی کی باڈی کو پانی سے نکالا اور اسے اسی آئی لینڈ پہ دفنا دیا، جس کے بعد سے اس آئی لینڈ پہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز کا سلسلہ شروع ہوا۔ جولین کے مطابق جس لڑکی کو اس نے دفنایا تھا وہ اسے اس کی گڑیا واپس کرنے کا کہا کرتی تھی، اور اس کے الفاظ یہ تھے، "I want my doll back"۔ جولین یہ سب کچھ دیکھ کے ڈر گیا، جس کے بعد جولین نے اس لڑکی کے ساتھ ملنے والی گڑیا ایک درخت پہ لٹکا دی۔ اس کے بعد جولین نے اس لڑکی کی یاد میں مختلف اور خوفناک گڑیوں کو درختوں سے لٹکانا شروع کر دیا، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آئی لینڈ میں موجود ساری کی ساری گڑیاں ہی کرزڈ یعنی کہ شراپت تھیں۔ پہلے تو اس آئی لینڈ کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن پھر اس آئی لینڈ کو تب شہرت ملی جب 1943 میں ایک میکسیکن ڈائریکٹر ایمیلیو فرنینڈس نے اس جگہ کو ایک فلم کی شوٹنگ کے لیے استعمال کیا، جس کے بعد سے اس آئی لینڈ کو دا آئی لینڈ آف دا ڈولز کے نام سے جانا جانے لگا۔ یہ آئی لینڈ پہلے ہی نہایت خوفناک تھا، لیکن پھر 2001 میں کچھ ایسا ہوا جس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اصل میں ڈون جولین جو اس آئی لینڈ کا کیئر ٹیکر تھا، وہ 2001 میں اچانک غائب ہو گیا، جس کے بعد اس کی باڈی سیم اسی جگہ پانی میں تیرتی ہوئی پائی گئی جہاں سے اسے اس لڑکی کی لاش ملی تھی۔ بہت سے لوگ تو یہ مانتے ہیں کہ جولین کو اسی لڑکی نے مارا تھا جسے اس نے اسی آئی لینڈ پہ دفن کیا تھا۔ خیر، جولین کی موت کے بعد اس آئی لینڈ کو پبلک اٹینشن کے لیے کھول دیا گیا، اور یہ آئی لینڈ لوگوں کے لیے کسی ایڈونچر سے کم نہیں تھا۔ میری گریس ٹروپینو نامی ایک ماڈل جب اس آئی لینڈ پہ گئی تو اس کے مطابق اسے وہ جگہ نہایت وزنی محسوس ہوئی۔ اس نے مزید بتایا کہ وہاں بہت سی نیگیٹو انرجیز بھی موجود تھیں۔ Honestly, I feel really, really heavy here. Like there's such a negative energy that is insane. بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان گڑیوں کو اپنے سر اور بازوؤں کو ہلاتے دیکھا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان گڑیوں کو اپنی آنکھیں جھپکاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ کچھ لوگوں کا تو دعویٰ ہے کہ یہ گڑیاں آپس میں سرگوشی بھی کرتی ہیں۔ جی ہاں، اس آئی لینڈ سے ریلیٹڈ ایک مووی بھی ریلیز کی گئی ہے جس کا نام آئی لینڈ آف دا ڈولز ہے۔ اگر آپ چاہیں تو وہ مووی انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ خیر، آپ لوگوں کا اس آئی لینڈ کے بارے میں کیا کہنا ہے، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ نمبر 2، نائف اینجل۔ یوکے میں رہنے والے ایک آرٹسٹ ایلفی بریڈلی نے ایک عجیب کارنامہ سر انجام دیا۔ اس نے 27 فٹ اونچا موت کے فرشتے کا ایک ایسا مجسمہ تیار کیا جسے 2018 میں مکمل کیا گیا تھا۔ اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، کیونکہ دنیا میں بے شمار ایسے آرٹسٹ ہیں جو نہایت عمدہ اور بہترین پورٹریٹس بناتے ہیں۔ تو یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس مجسمے کی خاص بات یہ ہے کہ اس مجسمے کو چاقو اور چھڑیوں سے ویلڈ کر کے بنایا گیا ہے، اور یہ کوئی عام چھڑیاں نہیں تھیں، بلکہ کسی نہ کسی کے مرڈر میں استعمال ہونے والی چھڑیاں تھیں۔ جی ہاں، ایلفی نے یہ مجسمہ برٹش آئرن ورکس کے ساتھ مل کر تیار کیا ہے، جس کا مقصد لندن میں ہونے والے نائف کرائم کو روکنا تھا۔ چونکہ یہ مجسمہ ان چھڑیوں سے بنایا جانا تھا جو کسی نہ کسی کے مرڈر میں استعمال ہوئی ہوں، اسی لیے ایلفی اور آئرن ورک سینٹر نے 200 نائف بینکس بنائے اور وہاں کی لوکل پولیس سے رابطہ کیا
تاکہ انہیں وہ چھڑیاں مل سکیں جن کی انہیں تلاش تھی۔ شروع میں تو اس پروجیکٹ کے لیے صرف 37 پولیس فورسز نے ہی رسپونڈ کیا اور انہیں چھڑیاں دیں، لیکن پھر لوگوں کے کرٹیسزم کی وجہ سے 43 پولیس فورسز نے اس پروجیکٹ میں حصہ لیا اور ایلفی اور اس کی ٹیم کو 1 لاکھ چھڑیاں، بلیڈز اور باقی ویپنز دیے گئے جن سے یہ مجسمہ تیار کیا جانا تھا۔ حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ پولیس سے ملنے والی چھڑیوں پہ خون تک موجود تھا۔ اس مجسمے کو بنانے کے لیے ایک سٹیل کا فریم ڈیزائن کیا گیا جس پر ان چھڑیوں کو واش کرنے کے بعد ویلڈ کیا گیا۔ اس مجسمے کو بنانے میں 2 سال کا وقت لگا اور اس مجسمے کا وزن 3.5 ٹن یعنی کہ 3000 کلو سے بھی زیادہ ہے، اور یہ مجسمہ بولٹن میں موجود ہے۔ جہاں ایلفی پہ بہت سے لوگوں نے تنقید کی، وہیں بہت سے لوگوں نے اس کے کام کو سراہا بھی۔ آپ لوگوں کا ان دونوں سٹوریز کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی شاندار ویڈیو میں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔